اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ذرا کچھ خالصتاً سیاسی معاملات ہیں جن کو ذرا آئین اور قانون کے لینس سے دیکھنا بڑا ضروری ہو گیا, تو آپ سے وہ رائے چاہیے. پہلے تو اعتزاز صاحب آپ بتائیے, آپ کی دانست میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر تحریک انصاف جاتی ہے یہ پلی لے کر کہ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی محسن نقوی صاحب کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر, تو آپ کی رائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو انٹرٹین کر لے گا یا پھر یہ کہہ کر شاید نہ کرے کہ آئین نے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے ایک ادارے کو اور اسی کی رائے اس میں حتمی ہوگی؟ انٹرٹین تو کر لے, آئی مین سماعت کے لیے قبول تو شاید کر لے, میرا خیال ہے سپریم کورٹ, کیونکہ سماعت کے لیے قبول ہونا کسی پٹیشن کا کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہوتی. لوگ اب وہاں ان کا وکیل اگر اصرار کرے کہ جی میں بات کر رہا ہوں آئین کے تحت اہلیت کی, اور اہلیت کے یہ آرٹیکلز ہیں, وہ آرٹیکلز پیش کرے. میں دانستہ طور پہ نہیں لے رہا, ان کا ذکر کر رہا, پر وہ دو چار ہیں ایسے, تو سماعت کے لیے تو وہ یہ ممکن ہے کہ اس کو رکھ لے. اچھا, سماعت کا مرحلہ اگر ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امکان ہے اس بات کا کہ عدالت یہ کہے کہ نہیں صاحب آپ نے صحیح بندہ نہیں لگایا تھا, آپ کو دوسرا بندہ لگا لیں, یا عدالت کہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جس مرحلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں پی ٹی آئی کو خاصی, کیونکہ ہارڈ ایویڈنس کی بات ہوگی اور وہ ایسے معاملے میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے. پر میں ایک مثال دوں اخلاص صاحب, اگر مثال کے طور پہ ایک تو عمران خان صاحب نے کل کہا نا کہ ہماری حکومت گرانے میں سب سے بڑا کردار اس آدمی کا تھا. اب ظاہر ہے وہ تو کس طرح بتائیں گے کہ یہ اس کا ثبوت کس طرح دیں گے, لیکن مثال کے طور پر وہ ایک ظاہر ایک میڈیا ہاؤس کو بھی اون کرتے ہیں, میں اس کی کچھ رپورٹس وغیرہ کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہے پی ٹی آئی والے کہ بھائی اس سے ان کا ذہن ظاہر ہوتا ہے اور دیکھیے تو ہمارے خلاف کیمپیننگ ایسا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت تگڑا ایویڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ اگر بہت ہی مطلب ہے جارحانہ انداز میں مخالفت کی گئی ہو اس جماعت کی, پی ٹی آئی کی, بہت ہی جارحانہ انداز, تو پھر تو شاید بات بن جائے ان کی, لیکن یہ مشکل ہوگا, ذرا دشوار. اور یا اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب وہ یہ دیکھیے خود سابق صدر آصف زرداری صاحب جو کہ ظاہر سیاسی شخصیت ہیں, وہ سر عام کہتے رہے کہ یہ تو میرا آدمی ہے, میرا بچہ ہے, تصاویر ہے ساتھ, تو یہ بھی کوئی ایویڈنس ہوگا یا یہ بھی اگین صرف ان جملوں سے ثابت کرنا, اس نتیجے تک پہنچنا کہ بندہ جانبدار نہیں ہے, یہ مشکل ہو جائے گا؟ میرا بچہ کہہ دینا کسی اپنے سے چھوٹے آدمی کو, عمر میں چھوٹے میں آدمی کو, یہ تو کوئی اتنی ہماری روایت کے کوئی اتنے خلاف بھی نہیں ہے. بیٹا بیٹا ہم ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں, اپنے سے بڑے کو بھی کہہ دیتے ہیں بیٹا یہ ذرا پلیٹ رکھو صاحب کے سامنے مہمان آیا ہو, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ مجھے اس میں نہیں لگتی. لیکن جو آپ نے کہی ہے کہ ان کی اگر ان کے ادارے نے ان کے میڈیا ہاؤس نے بڑی ڈٹ کے مخالفت کی ہو نواز شریف کی یا زرداری صاحب کی, تو پھر ایک کیس بن سکتا ہے, وہ ان کو بنانا پڑے گا, وہ اس کی نقول اور وہ ساری جمع کرائیں گے, تو پھر شاید صحیح. یعنی مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ بظاہر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت آسان معاملہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کو پروف کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اب اعتزاز صاحب اگلی بات یہ سمجھا دیجیے, کیا کوئی ایسی آئینی صورت ہے کہ جس کے تحت گورنر پنجاب نے جس نامے ایوان تحلیل کیا ہے پنجاب کا, اس کے 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو بلکہ تاخیر کا شکار ہو جائے, 30 دن 40 دن 3 مہینے 6 مہینے, یا آپ کے خیال میں بھائی یہ کرنا سیدھا غیر آئینی ہوگا, اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے؟ نہیں, غیر آئینی ہوگا, غیر آئینی ہوگا. اچھا, کوئی صورت ہے 90 دن دیے ہیں. ہاں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ 90 مثلاً 5 دن باقی رہ گئے ہوں تو کوئی خدا نخواستہ ایسا طوفان آ جائے, لوگ پولنگ اسٹیشن پہ ہی نہ جا سکیں, پہنچ سکیں بہت شدید, تو پھر کسی ایک حصے میں پنجاب کے جہاں وہ طوفان آیا ہو وہ ذرا
اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ فیصلہ ہی دیں، کوئی جواز ہی نہ ہو اور آپ کہیں کہ جی 90 نہیں دن دیں، ہم 93 دنوں میں دن میں کرائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اور اس سوری پہ ایک بات رہ گئی تھی میرے ذہن حاجی میں، اگر وہ بھی سیف اللہ کا جی کیس ہے۔ جی 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 میں سر وہ کہہ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب والے کیس میں ایک بات اور رہ گئی تھی، آئینی پوزیشن اس کی بتا دیں، یہ استدعا لے کر جانا کہ سر آئینی طور پر ایک ایسا بندہ جس نے نیب سے پلی بارگین کیا ہو وہ کوالیفائی نہیں کرتا، مطلب اب یہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوالیفیکیشن کا مسئلہ بنا کر پی ٹی آئی اس کو پیش کرے، وہ کوالیفائی نہیں کرتا ٹو بی اے پبلک آفس ہولڈر، تو کتاب کے حساب سے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے سر؟ یہ زیادہ موضوع ہے، یہ بہت زیادہ موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکشن جو 15 اور 25 ہے اس کے متعلق پلی بارگین کے، وہ خود اس میں کہا گیا ہے کہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے کنوکشن، یعنی اس کو اس کے مقدمے کی یا کرپشن کا یا جو بھی اس پہ الزام ہے نیب آرڈیننس کے تحت، اس کو ثابت ہوا سمجھا جائے گا، اور یہ اس کو سزا نہیں مل رہی، سزا پہ یہ بارگین ہو گیا، اس نے 50 کروڑ روپے دینے تھے، اس کی بجائے اس نے 45 کروڑ روپے دے دیے، ہم نے بارگین کر لیا، اور بجائے یہ کہ لمبا چلتا رہے کیس اور وہ 5 کروڑ کے پیچھے اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہو جائے، تو لیکن یہ بارگین کے بطور بھی یہ سمجھا جائے گا، یہ قانون میں لکھا ہے کہ یہ کنوکشن ہوگی، اور کنوکٹ کو کسی ایسے عہدے پر بٹھانا، یہ اس کو زور سے چیلنج کر سکے گی پی ٹی آئی۔ یعنی آپ کے خیال میں یہ غیر مناسب ہے کسی ایز گڈ ایز کنوکٹڈ بندے کا اس منصب پہ بیٹھنا، یا غیر مناسب ہے یا غیر آئینی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، غیر آئینی ہوگا، یہ آئینی بات ہے ہمارے ہاں۔ ویسے آپ دیکھیں تو کوئی غیر آئینی کانوکٹ کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتی، کیا پیچھے رہ گئی بات، جب انٹیریئر منسٹر جس نے لا اینڈ پروسیکیوشن کو سب کو چلانا ہے، جس کے تحت چلنی ہے، وہ جا کے لندن میں ایک کانوکٹ کو ملتا ہے۔ میں بھی انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، میں تو کبھی نہ یہ سوچ بھی نہ سکتا کہ میں جا کے کسی، وہ کنوکشن غلط ہو صحیح ہو قطع نظر اس سے، جب تک وہ کنوکشن ہے اور جب تک میاں صاحب مفرور ہے اس وقت تک تو ان کے ساتھ ملنا، اور وہ بھی انٹیریئر منسٹر کا، یہ تو انٹیریئر منسٹر کی جانب سے بھی مس کانڈکٹ ہو گئی۔ انٹیریئر منسٹر ہی رہے بھی ہیں آپ، ایگزیکٹلی اسی منصب پر رہے بی بی کے دور میں، یعنی اس زمانے میں اگر زرداری صاحب کنوکٹڈ ہوتے تو آپ معذرت کرتے ہیں کہ سر ابھی آپ کنوکٹڈ ہیں، بے شک سزا غلط ہوگی، ابھی نہیں مل سکتا آپ سے، میں انٹیریئر منسٹر ہوں اور آپ کنوکٹڈ ہیں۔ نہیں مل سکتا تھا میں، اور اس وقت تو بالکل کنوکٹڈ نہیں تھے، نہ ہی ان پہ مقدمات چلے تھے جب میں انٹیریئر منسٹر تھا۔ وہ تو ہماری گورنمنٹ جب گئی تو اس کے بعد مقدمات بنائے گئے، ہماری گورنمنٹ میں جو مقدمات بنائے ان میں سب میں بی بی کے خلاف بھی 7 ریفرنس تھی، 7 میں وہ بری ہوئی، نواز شریف کی حکومت کے دوران، اپنی حکومت کے دوران نہیں، اور آصف صاحب کو بھی میں نے انر کیس میں کم از کم اس میں اغوا برائے تاوان کا کیس جھوٹا بنایا تھا، اس میں ان کو بری کرایا، جبکہ نواز شریف اس وقت بھی وزیر اعظم تھے۔ تو ٹھیک، تو آپ اگر وزیر داخلہ ہوتے آپ بھی نہ ملتے۔